اس عنوان پر ابھی ہم استاد محترم جناب حضرت مولانا سید محمد واضح رشید ندوی مدد ذیل العالی سے آپ کے عمیق تجربات سماعت کر رہے تھے، اور اس سے ہم نے بہترین استفادہ کیا، اور ہمارے مقصد اور ہمارے موقف پر آپ نے ہمیں بہترین مشورے عنایت فرمائے، جو کسی بھی مرحلے پر ایک طالب علم کے لیے، مدرسے سے فارغ کے لیے رہنما ہے اور ثابت ہوگا۔ ساتھیوں، دارالامور کے قیام کے بعد سے یہ 11واں تعلیمی سال چل رہا ہے۔ جس مقصد کی خاطر اکابر نے اس کا قیام کیا تھا، وہ یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ معاش کی چند راہیں ہموار ہو جائیں، ورنہ اگر یہ مقصد ہوتا تو دارالامور جیسے اداروں کی ہرگز ضرورت نہ تھی اور نہ ہے۔ جو اعلیٰ مقصد ہے، اسی خاطر اتنی دور دراز کے سفر، اتنی دور دراز کی صحبتوں کے باوجود ہمارے یہ اکابر تشریف لا کر کے ہمارے لیے دعاؤں کا اہتمام کر کے ہماری زندگی کے لیے رہنما اصول فراہم کر کے جاتے ہیں۔ کام اس میں رنگ بھرنے کا ہمارا ہے۔ بساط عشق کی تصویریں یہ کھینچتے ہیں، لیکن زندگی میں عمل ہمیں کرنا ہے۔ یہاں کا جو اہم کام ہے وہ ایک قائد کی حیثیت سے، معاشرتی خدمات کی حیثیت سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اسی کی خاطر یہ رہنما علوم ہمیں دیے جاتے ہیں کہ کسی بھی مرحلے پر دعوت کے میدان میں ہم ناکام ثابت نہ ہو سکیں۔ اس کی تفصیلات حضرت کے سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ اس موقع پر حضرت کی دعائیہ کلمات کے ساتھ ساتھ ناصحانہ کلمات ہمارے لیے مشعل راہ ضرور ثابت ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ قلب و جگر کی گہرائیوں، عمیق گہرائیوں سے ان کلمات کو سماعت کریں گے، اور اپنے لیے اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے آپ ان کلمات کو رہنما ثابت کریں گے۔ ہم سبھی حضرت کی صحت اور عافیت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ بانی ادارہ جناب ضیاء اللہ شریف صاحب جو میزبان خاص ہیں، اور انہی کی ایما پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کا قیام کیا تھا، اور یہی مقاصد تھے کہ ہمارے آنے والے فارغین اپنے آپ کو دعوت کے میدان کے لیے تیار کر سکیں، اور اسی مقصد کی خاطر یہ حضرات اکابر تشریف لاتے ہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں صحت و عافیت کے لیے، اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ کے کلمات ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ حضرت سے ہم درخواست کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین، اما بعد۔ عزیزو، میں بظاہر آپ لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہوں، میں آپ ہی کا ایک فرد ہوں۔ عمر کے لحاظ سے اور زندگی کے معاملات کے لحاظ سے میں سینئر ہوں آپ سے، اور جس معلومات سے اور علوم سے آپ کو سابقہ شاید ایک 10-12 سال سے پڑھ رہا ہوگا، ہم کو 60 سال سے پڑھ رہا ہے۔ ہم اسی ماحول میں، تعلیم کے ماحول میں اور تعلیمی تجربات کے ماحول میں تقریباً 60 سال ہو گئے، اور آپ سمجھتے ہوں گے مولوی گروپ کے آدمی ہیں تو آپ مولوی سمجھتے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ آپ ہم کو اس طرح مولوی سمجھتے ہوں گے، اور سمجھتے ہوں کہ اس طرح یہ جدید تعلیم یافتہ لوگ مولوی کو سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں مولوی کی حقارت ہوتی ہے، اور اس حقارت کو دور کرنے کا ہم کو خود اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ اہتمام کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان کی معلومات میں وہ باتیں لانی چاہیے جس کی وجہ سے ان کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم مولویوں کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کی معلومات بہت محدود ہیں۔ یہ قرآن حدیث کی آیات کے کچھ ترجمہ یہ جانتے ہیں، اور جو اسلامی احکام ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ، بس اس سے ان کا تعلق ہے، باقی یہ ایک طرح سے جاہل ہے۔ یہ تصور عام ہے،
اور شاید زبان سے نہ کہیں، بعض لوگ زبان سے کہتے بھی ہیں۔ ایک صاحب نے بڑے معتبر اور تعلق والے تھے، وکیل تھے بڑے، اور مسلمانوں کے بڑے ہمدرد کام کرنے والے۔ انہوں نے ایک موقع پر وہ دور میں آ کر کہنے لگے مولوی بیوقوف ہوتا ہے، ہم سے کہا، اور ہمیں بہت اثر پڑا طبیعت پہ، لیکن ہم سوچا کہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ذہنیت عام طور پہ ہے، اس میں قصور ہمارا ہے، ہم تعارف نہیں کرا سکے اپنا، اور نہ ہم کو وہ معلومات دے سکے جس سے ان کا ذہن درست ہو۔ ان کی معلومات بہت محدود ہیں، وہ مجبور ہے۔ یہ مغرب نے علم کے سلسلے میں ایک نئی راہ یہ اختیار کی ہے جو مفید بھی ہے اور اس کی مضرتیں بھی ہیں، کہ کسی ایک جز کو لے کر اس میں اختصاص کیا جائے۔ یہ نظام تعلیم جو یورپ لایا ہے اس میں یہ ایک بات ہے، تو وہ اپنے موضوع میں تو اتھارٹی ہوتے ہیں، ان سے آپ چاہیے 10 گھنٹے تقریر کرا لیے، اس میں ایسے نقطے بیان کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں، اور اس سے ہٹ کر بالکل جائے کچھ نہیں جانتے۔ لیکن وہ اپنے اس مخصوص موضوع میں اتنے ماہر ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں یہ سب جاہل ہے، پھر وہی پڑھا لکھا ہے جو اس طرح کے موضوع میں کمال رکھتا ہو۔ ایک صاحب کو ناک میں تکلیف تھی تو گئے علاج کے لیے، تو مرض ایسا تھا کہ ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے، تو ناک کے ایکسپرٹ کے پاس گئے، کچھ حالات کچھ دکھایا گیا، اس نے اس کی دوا علاج بتائی، ان کا اگر دیکھیے یہاں تک یہ اثر پہنچ گیا کہ نہیں، یہ حصہ جو ہے یہ ہمارے اختصاص کا نہیں ہے، اس کا جو ماہر اس کے پاس جائیے۔ یعنی ایک ہی مرض اس میں وہ کچھ نہیں جانتے، یعنی اگر جانتے ہوتے تو اس کی دوا بتاتے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ناک ہی کے اندر رہے ہیں، اس سے باہر وہ نہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا یہ مرض ہے، لیکن ادباً نہیں کہا جاتا کہ یہ بس اپنے ایک لکیر جنہوں نے اپنے پہلے طے کر لی، اس میں اس سے ہٹتے نہیں۔ مذہب کے سلسلے میں بالکل صفر ہے، مذہب کی معلومات کے سلسلے میں۔ پہلی بات تو عقائدی ہے، عقائد کے سلسلے میں آپ بھی سمجھ لیجیے، آپ دینی تعلیم کے لوگ ہیں کہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں بھی اور میں بھی، ایک ہے لفظ علم اور دوسرا لفظ ظن۔ ہم لوگ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ کرتے ہیں، علم کہتے ہیں حقیقت کے مطابق جو چیز ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ مثلا یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ جاننا علم ہے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اس میں ہمیں شبہ نہیں ہوگا۔ لیکن لاؤڈ اسپیکر جیسی کوئی چیز ہے اور اس کو ہم سوچ رہے ہیں کیا چیز ہو سکتی ہے، کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہو سکتا ہے، یہ اس میں اس کا فلاں چیز اور فلاں انداز جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر بتاتا ہے، تو یہ غالباً لاؤڈ اسپیکر ہے۔ تو جس میں غالباً لگ جائے وہ علم نہیں ہے، وہ اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں ظن کہا گیا، اور یہ ظن جو ہے یہ علم کے قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بعض جگہ علم کی جگہ پر ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں بالکل دونوں ایک دوسرے ملنے کے قریب پہنچ گئے۔ تو یہ ہماری معلومات جو ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، علم میں اور ظن میں۔ بہت سی معلومات ہماری ظن کی ہیں اور اکثر معلومات ہماری ظن کی ہیں، اور بہت سی معلومات علم کی ہیں۔ وہ معلومات کی جن میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، جو طے شدہ ہیں، آگ جلاتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ معلوم ہونا کہ آگ جلاتی ہے علم ہے۔ اسی طرح کی جتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر شبہ نہیں کیا جا سکتا،
جو حقائق ہیں یعنی مشاہدے میں آ چکی ہیں. حقائق کیا ہیں؟ جو مشاہدے میں آ جائے. آدمی دیکھ لے اپنی آنکھوں سے کہ ایسی ہے، ظاہر اس میں شبہ نہیں کرے گا وہ، تو وہ سب علم. اس لیے علم کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. یہ آپ کا حساب ہے، علم میں آتا ہے. یہ طبی چیزیں ہیں، یہ علم میں آتی ہیں. ان کے تجربے ہو چکے ہیں کہ فلاں چیز کھانے سے یہ نقصان ہوتا ہے، فلاں چیز کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ دوائیں جو ہیں یہ سب علم کے اندر آتی ہیں، اس لیے کہ ان کا تجربہ کیا جا چکا ہے کہ یہ اس سے نظر درست ہوتا ہے، اس سے پیٹ درست ہوتا ہے، یہ فلاں چیز کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ سب تجربات سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ سب علم میں آ جاتی ہیں. علم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اس لیے کہ انسان کے تجربات کا سلسلہ برابر قائم ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ معلوم کرتا رہتا ہے. اندر معلوم کرنے کا جذبہ انسان میں ہوتا ہے، یہ فطری جذبہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے انسان ہے، بچے کو برابر یہ جستجو رہتی ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اور بعض اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو تنگ کر دیتا ہے، یہ کیا ہے ابا، یہ کیا ہے. وہ سوالات سے تنگ آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اندر جو طلب ہے معلوم کرنے کی، یہ انسان کی فطری ہے اور یہ انسان کے ساتھ تعاون رہتی ہے. اور اسی سے انسان نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے اور دنیا کو مسخر کر لیا ہے. دنیا کو جو ہے کہ اپنے فائدے کے لیے دنیا کی جو حقائق ہیں، جو انکشافات ہیں، جو تجربات ہیں، جو معلومات ہیں، اس سے انسان بہت فائدہ اٹھا رہا ہے. جو جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کا تمدن ہم کو حاصل ہے، اس کا نتیجہ ہے. یہی معلومات کا اور یہی علم کا نتیجہ ہے جو علم ہم نے حاصل کیا ہے. لیکن ہمارا بہت سا علم ایسا بھی ہے جس کو ہم علم سمجھتے ہیں لیکن وہ ذہن کے اندر آتا ہے. وہ علم جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. آپ دیکھیں جو تحقیقات آتی ہیں سائنس کی، وہ اس میں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے. اس لیے کہ یہ معلومات کا وہ حصہ ہے جس کو ہم ہماری اس تعبیر میں، عربی کی تعبیر ذہن کے اندر آتا ہے. تو ہمارے درمیان میں اور غیر مسلموں کے درمیان میں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے درمیان میں ہمارے درمیان میں ایک فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو باتیں ہم کو بتائی ہیں وہ علم ہے. جس کو اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کے رسول نہ ماننے والے ظن میں شمار کریں گے کہ یہ کہا ہے، ہم بھی کہاں تک صحیح ہے. نہیں، اللہ کا بتایا ہوا، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا، اس کو ہم لوگ علم سمجھتے ہیں. علم میں داخل ہے، یعنی حقیقت ہے، اس میں ہم شبہ نہیں کر سکتے. انسان کا مرنا، ایک زندگی گزار کر، یہ تو ایسی حقیقت ہے، سب دیکھتے ہیں. یہ علم جو ہے یہ تو سب کے نزدیک یہ علم میں داخل ہے کہ انسان مر جاتا ہے، کسی نے مرض میں مرے یا کسی چیز میں، اس کو ایک زندگی کا حصہ ختم کر کے مر جاتا ہے. لیکن ہم میں اور ان لوگوں میں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ فرق ہے کہ وہ سوچتے ہیں ارے مر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہ اس کو ظن میں شمار کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ اس کو ظن میں نہیں شمار کرتے، علم میں شمار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی روح باقی ہے، اس کی روح اللہ تعالیٰ کے یہاں موجود رہتی ہے اور قیامت میں وہ واپس آئے گی اور انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس کو قرآن مجید نے بار بار بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے. تو قیامت پر یقین ہمارا علمی ہے، علم کے اندر داخل ہے، اس میں ہم شبہ نہیں کرتے. اگرچہ ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا، ہمارے تجربے میں نہیں آیا، لیکن بہت سی ایسی معلومات ہیں جو ہمارے تجربے میں نہیں تھی، بعد میں آئی. اب یہ حقائق جو ہمارے سامنے اس وقت آئے کہ ہم یہاں بیٹھ کر امریکہ کے کسی جلسے کو دیکھ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں. یہ آج سے 100 سال پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا؟ اگر کوئی کہتا ہے اس بات کو تو لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہو تم، پاگل، دماغ ہمارا ادھر گیا. یہاں بیٹھ کے امریکہ کی بات آپ کیسے معلوم کر لیں گے؟
تو اس وقت تک کا علم جو تھا وہ اس کو نہیں مانتا تھا. بعد میں جب اس کا انکشاف ہو گیا اور ترقی ہو گئی، یہ چیز ہم دیکھنے لگے تو ہم مانتا ہے، ہر شخص مانتا ہے اور علم میں داخل ہو گیا یہ. تو آخرت کا یقین ہم کو اسی طرح ہے کہ اس میں ہم کوئی شبہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے چیز معلوم ہے. یہ فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک وہ جو کہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا. وہ اپنے ظن میں ہر چیز کو اس کو ظن میں شمار کرتا ہے، یعنی اندازہ اور گمان. ظن کا معنی کیا ہوئے؟ اندازہ اور گمان. اندازے سے سمجھنا کسی چیز کو، سوچ کر غور کر کے اور اس پر غور کر کے سمجھنا، اور جو تجربے سے یہ چیز سامنے آ جائے وہ علم کے اندر آتی ہے. تو علم کا تصور ہمارے یہاں اور دوسروں کے یہاں تھوڑا یہ فرق رکھتا ہے کہ ہم آخرت کی باتوں کو جو ہمیں اللہ اور رسول سے معلوم ہوئی ہے اس کو بھی ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، اس میں ہم شبہ نہیں کرتے. جس طرح ہم ان چیزوں میں شبہ نہیں کرتے جو ہمارے مشاہدے میں آ چکی ہیں، ہمارے تجربے میں آ چکی ہیں، ان پر ہم شبہ نہیں کرتے. تو اسی طرح ہم کوئی شبہ نہیں کرتے. ایک تو بات یہ ہے علم اور ظن کے متعلق قرآن مجید کی جو اصطلاح ہے اور جو صحیح اصطلاح ہے وہ ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ظن جو ہے یعنی اندازے سے اور غور و فکر سے اور کوشش سے سمجھنا، معلومات حاصل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. انسان کی طلب ہوتی ہے کہ یہ بھی معلوم ہو جائے، ہم کو یہ بھی معلوم ہو جائے، اچھا اس کے بعد کیا ہوگا یہ معلوم ہو جائے، اس سے کیا فائدے ہیں معلوم ہو جائے، اس سے کیا نقصانات ہیں معلوم ہو جائے. یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، اور یہی فطری تقاضا ہے کہ جس نے تعلیم کے نظام کو رائج کر دیا. یہ تعلیم کا نظام جو دنیا میں رائج ہے یہ اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور اسی تقاضے کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ انسان نے کتنی ترقی کر لی، کتنی معلومات جمع کر لی کہ ایک فن ایسا وجود میں آ چکا ہے کہ لائبریری بھر گئی ہے ان کی کتابوں سے. اگر ایک فن پہ بھی آدمی ساری زندگی صرف کر دے تو وہ پھر بھی وہ پوری طرح اس فن پر قابو پا لے کہ فن ہر چیز معلوم ہو گئی ہے، مشکل ہے کہنا. ہر فن بہت وسیع ہو گیا. اسی لیے یہ اقتصاد کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ بھائی ہم سب پر تو قابو نہیں کر سکتے، ہر چیز تو نہیں معلوم کر سکتے، ہمیں ایک چیز کے اندر زیادہ معلومات حاصل کر لینی چاہیے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ علم کا کیا فائدہ ہے؟ صرف یہ کہ دماغی عیاشی کہ ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں، یہ نہیں ہے. ہم معلومات کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، ان کو ہم استعمال کر سکیں اور ان سے ہم کام لے سکیں. یہ ضروری ہے. تو ہمیں اپنے علم کے معاملے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ مقصد ہمارا متعین ہو، ہم کیوں علم حاصل کر رہے ہیں. علم صرف اپنے جیب میں رکھنے کے لیے، جیسے رقم جیب میں رکھ لی، آدمی خوش ہو رہا ہے کہ ہمارے جیب میں اتنی رقم ہے. بھائی رقم کا تم استعمال کرو گے نہیں کرو گے؟ اگر استعمال کرو گے، کر سکتے ہو تب تو ٹھیک ہے. اگر اسے استعمال نہیں کرنا ہے تو اس رقم کا تمہارے جیب میں ہونے کیا فائدہ؟ یا تجوری میں رکھی ہوئی ہے، خوش ہوتے رہو کہ تجوری میں رکھی ہے، لیکن اگر تجوری تمہیں نکالنا نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے اس میں بھی فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک ذہنی خوشی کہ ہمارے پاس اتنی رقم ہے. جیسے دنیا میں ہو رہا ہے کہ ایسے ایسے دولت مند ہیں کہ وہ دولت کو خرچ ہی نہیں کر سکتے، یعنی وہ اپنی کتنا ہی خرچ کریں وہ دولت ان کی پوری خرچ نہیں ہوگی، لیکن وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ بڑھا اس کے بعد بھی بڑھا رہے ہیں اس کو. جس کو حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ ابن آدم کو اگر ایک میدان بھر سونا مل جائے تو اس کا جی چاہے گا کہ ایک میدان اور ہم کو سونا مل جائے. دوسرا میدان بھی سونے کے مل جائے تو اس کا جی چاہے گا کہ ایک میدان اور ہم کو سونے کے مل جائے. اور یہ اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی جب تک مرے گا نہیں. تو انسان کا مزاج ہے، یعنی مالک ہونا، یہ بھی اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے مالک ہونے سے، لیکن یہ کافی نہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم
ہمیں جو چیز معلوم ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو کام میں لائیں. یہ صحیح بات ہے. کام میں نہ لائیں اس کے دو نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ بیکار بات ہی ہے کہ چیز آپ کے پاس موجود آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں. چمچہ موجود ہے لیکن آپ چمچے کو نہیں استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ تو چمچے کا فائدہ نہیں کچھ. تو یہ کہ ہم علم سے فائدہ اٹھائیں، اور علم سے کب فائدہ اٹھائیں گے؟ اس کو ہم عملی بنائیں، عمل میں لائیں. تو اچھا، اب اس کے بعد یہ کہ ہم عمل میں ہر علم کو عمل میں نہیں لا سکتے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ضروریات کیا ہیں، ہمارا میدان، ہمارا زندگی کا میدان کتنا وسیع ہے اور اس میں کتنے پہلو ہیں. اس کے لحاظ سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. مثلا ہم رہتے ہیں شہر میں، ہم کو مکان چاہیے رہنے کے لیے، اور اس میں ایسے کمرے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے. ہم جو ماہر ہے تعمیرات کا، کنسٹرکٹر ہے، اس کے مشورے سے مکان کا نقشہ بنوائیں گے اور مشورہ دیں گے اس میں، بھائی اتنے کمرے، اس میں کمرے اتنے ہونے چاہیے، اور دیکھیے اس میں اس کا لحاظ کر لیجیے. اس کا وہ ایک نقشہ بنا کے ہم کو دکھائے گا کہ یہ آپ کی خواہش کے مطابق یہ مکان ہے. ہم اب اس کو بنوائیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس وسائل ہوں. اس کے بنانے کے وسائل نہ ہوں تو ہم مکان کا نقشہ بنوا لیں تو کوئی فائدہ نہیں. مکان کا نقشہ بنوا کے رکھ لیں اپنے پاس اور خوش ہوتے رہیں کہ ہمارا مکان کا نقشہ رکھا ہے کہ ہم اس سے مکان بنا سکتے ہیں. اگر بنا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، بناؤ گے. نقشہ بنانے سے کیا فائدہ اور نقشہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ تو ہم کو علم کو استعمال بھی کرنا چاہیے، یعنی علم کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے. اب جب یہ بات ہے تو پھر ہمیں اس کا لحاظ کرنا ہوگا کہ کون کون سا علم ہم حاصل کریں اور کتنا حاصل کریں، اس کی مقدار اور اس کا تنوع. اور علم حاصل کرنے کا ہم کو حکم ہے، شریعت میں حکم ہے. تو ایک تو یہ بنیادی بات ہے کہ مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے اور طریقہ کار بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں. اسی بات کے بعد دوسری بات آپ سے یہ کہنی ہے، اسی سے متعلق ہے کہ یہ جو عالم ہے، ہم کو جو علم دیا گیا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے، وہ یہ کہ عالم یوں ہی نہیں بے وجہ نہیں پیدا کیا گیا. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے وجہ نہیں پیدا کیا. صاف صاف کہتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو نہیں تفریحاً پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ کیا تم نے ایسا سمجھا ہے؟ قرآن یہ صاف صاف کہتا ہے ہم نے تم کو مقصد سے پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس واپس آؤ گے، ہم تم سے حساب لیں گے کہ تم کیا کر کے آئے. تم نے وہ فرض پورا کیا نہیں کیا جس کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا. بڑی ذمہ داری پڑ گئی. آپ یہاں کیوں آئے؟ ہم فلاں مقصد سے آئے. اور اگر آپ کوئی مقصد آپ کے پاس نہیں ہے تو کیسے آگے؟ ایسے جیسے ٹہلتا ہوا کوئی کہیں پہنچ جائے. آپ پارک کے اندر گھوم رہے ہیں، آپ پارک میں کیسے آگے؟ ایسے ہی آگے، ایسے ہی آگے. یہ انسان کے لیے نہیں ہے. جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کے فائدے کے لیے، صاف صاف ہے. اور دوسری چیزیں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. درخت پیدا کیے، بارش کا نظام اللہ نے متعین کیا، دریا بہتے ہیں اور یہ پہاڑ ہے. ان میں کوئی چیز بھی یوں ہی نہیں کہ اتفاقاً ہو گئی، اتفاقاً نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقصد کے مطابق رکھے گئے. اور اس زمین پر جو کچھ پیدا کیا گیا ہے، چاہے حیوانات ہوں چاہے نباتات ہوں، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ انسان ان سے اپنا کام چلائے، اپنی ضرورت پوری کرے. تو یہ ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ ان کو ہم استعمال کرتے ہیں. اور استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کا فائدہ اور ان کی اہمیت جاننے سے استعمال کرتے ہیں. اب یہ درخت ہے، مثلا یہ ناریل کے درخت ہے،
ہمیں معلوم جب یہ معلوم ہوا کہ ناریل کھایا جاتا ہے، ناریل سے یہ فائدے ہوتے ہیں، تب ناریل کا ہم درخت لگاتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ معلوم ہو کہ ناریل کا کیا فائدہ ہے، ناریل سے کیا ہوتا ہے، تو اس کے درخت لگائیں گے نہیں۔ یہ کیا یوں ہی جنگل بنانے سے کیا فائدہ؟ تو جو فائدہ ہے، مقصد ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنے طرز عمل کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں کس کس چیز کا علم حاصل کرنا ہے، پھر اس علم سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ طریقہ کار میں۔ اور مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم کو انسان بنایا، ہم کو عقل دی، ہم کو علم کی صلاحیت دی، جو جانوروں کو حاصل نہیں۔ جانوروں کو وہ عقل نہیں عطا فرمائی اللہ نے جو انسانوں کا عطا فرمائی۔ جانور اپنی عقل سے کیا کام لیتا ہے؟ بہت معمولی، ایک بچہ بھی جو کام لیتا ہے اس سے زیادہ کام نہیں لیتا۔ انسان جانوروں کی جو صلاحیت ہے چیزوں کو سمجھنے کی یا وہ کچھ نہیں، کھڑا ہے، اس کو کوئی دوسرا جانور بھی کھڑا ہے، وہ بھی کھڑا ہے، دونوں کھڑے ہیں۔ تو ان کو ہمارے لیے پیدا کیا، تو ان کو اتنی صلاحیتیں دی، اتنی خصوصیات دی جتنی خصوصیات ہمارے لیے مفید ہیں۔ اور ان کو زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ان کی ضروری ہیں وہ عطا فرما دی، لیکن ان کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ ان میں جو خصوصیات رکھی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ درختوں میں جو خصوصیات ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، انسان کے لیے ہیں۔ تو ہم ان سب چیزوں کو اپنے کام میں لاتے ہیں اور لانا چاہیے۔ ہمیں شریعت کی طرف سے اس کا حکم ہے کہ ہمارے جو ہماری ضرورت ہے اس کو ہم، یہ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ سارا عالم بنایا ہے، اور اسی میں ہمارا علم چل رہا ہے۔ ہم معلوم کرتے ہیں، ہر چیز کی خصوصیت معلوم کرتے ہیں، کیا خواص ہے اس کے، کیا فائدہ ہے اس کا، پھر ہم کو اسی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اسی کوشش اور علم حاصل کرنے، معلومات حاصل کرنے ہی کو سائنس کہتے ہیں۔ اس نے کتنی ترقی کی۔ اگر انسان یہ معلومات نہ کرتا، محنت نہ کرتا اس بات کی کہ ہر چیز کی خصوصیت معلوم کرے، ہر چیز کا فائدہ معلوم کرے، تو یہ ترقی نہ ہوتی۔ ہمارے پاس یہ علم اتنا جمع نہ ہوتا جو علم جمع ہو گیا ہے اور بہت وسیع ہو گیا ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ پہلی تو بات کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز اس کائنات میں ہے، انسان ہوں یا جانور ہوں، نباتات ہوں، جمادات، یہ سب اتفاقاً نہیں پیدا ہوتے۔ یہ نہیں خود بخود ہو گئے، نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی خصوصیات اور ان کی کیفیت سب اللہ کی طرف سے بنائی گئی۔ اور کیوں بنائی گئی ہے؟ تفریحاً نہیں، بلکہ ہم انسان کے کام کے لیے، کہ انسان کے لیے یہ مفید ہو اور انسان کی مدد کریں۔ ہم ان سے مدد تو پوری لیتے ہیں اور لینا چاہیے، لیکن ہمارا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ جانور تو ہمارے لیے پیدا کیے گئے، نباتات اور یہ جمادات سب ہمارے لیے پیدا کیے گئے۔ ہم کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تفریحاً پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا اور یہ کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ یہ بات جو ہے فرمائی کہ کیا تم ہمارے پاس واپس نہ آؤ گے؟ کیا مطلب اس کا؟ کہ تمہیں حساب دینا ہے، تمہیں آ کر بتانا ہے کہ ہم نے تم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد میں تم نے کچھ کیا نہیں کیا۔ آپ تعمیر کر رہے ہیں، مزدور لگایا آپ نے، اور مزدور سے کہہ دیا دیکھو تم فلاں مزدور، تم اینٹیں ڈھو، تم گارا بناؤ، تم یہ کرو، تم وہ کرو، کام دے دیا۔ اب شام کو جو مزدوری دینے کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ فلاں مزدور تو بیٹھا رہا اور بیڑی پیتا رہا، فلاں مزدور لیٹا رہا، نگراں نہیں تھا، کوئی نگراں نہیں تھا، کوئی کہنے والا نہیں تھا، تو لیٹا رہا۔ اب جب مالک کو معلوم ہوگا کہ اس نے کام نہیں کیا تو کیا کہے گا وہ؟ تمہیں کہیں کہ مزدوری دے، اور تم نے کام کیوں نہیں کیا بتاؤ؟ تم کو ہم نے رکھا، تم نے کام نہیں کیا، ہم دوسرا مزدور رکھتے، اگر تم کام بنائیں تو بیکار ہمارا تم نے وقت ضائع کیا، تو جواب طلب کیا جائے گا۔
جگہ جو مزدور رکھا، اور اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ تم وہ مقصد کر کے جب آؤ گے تو ہم تمہیں اس کی پوری مزدوری دیں گے. ساتھ ساتھ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خریدا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا اعزاز انسان کا کہ اللہ نے تو خریدنے کا، سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اللہ ہم خود سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے پیدا کیا، اس کا احسان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے کہتا ہے تمہارے مال کو، تمہاری جان کو ہم نے خریدا ہے، اور ہم اس کی قیمت تمہیں دیں گے، آخرت میں اس کی قیمت ادا کریں گے. کتنا بڑا اکرام ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم وہ کام کرو گے جس کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا، تو ہم اس کی اجرت دیں گے تم کو، وہ اجرت آخرت میں ملے گی. تو دو چیزیں سمجھنے کی آپ سمجھیے بنیادی. ایک چیز کہ علم کو سمجھیے، علم اور ظن کا فرق سمجھیے کہ ہماری بہت سی معلومات جو ہیں وہ اندازے سے اور غور سے اور سوچ کا نتیجہ ہے، اور بہت سی معلومات وہ ہیں جو ہمارے مشاہدے، ہمارے تجربے سے حاصل ہوئی ہیں. جو معلومات تجربے مشاہدے سے حاصل ہوئی ہیں اس میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، بالکل قطعی ہیں، وہاں بندے کے مان لی جائیں گی، وہ علم ہے. اور جو ایسی ہیں کہ اندازے سے ہم نے غور کر کے اس کو ایک نتیجہ نکالا. مثلا پہلے یہ تصور تھا کہ پہلے تو یہ تصور تھا کہ دنیا چپٹی ہے. اس کے بعد جب تجربات بڑھے اور مشاہدے کچھ بڑھے، اور فکر بڑھا تو اب تک دوربین سے دیکھتے تھے تو معلوم ہے نہیں زمین گول ہے، اور بہت سے دلائل تھے کہ زمین گول ہے، تو انسان نے مان لیا کہ زمین گول ہے. اب اس کی گولائی کے سلسلے میں یہ اندازہ کیا کہ وہ اس کے سنترے کی طرح ہے کہ اوپر نیچے سے چپٹی ہے اور ان میں گول ہے جیسے سنترا ہوتا ہے. لیکن اب اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں، دنیا اب اوپر سے جا کے دیکھ لیا، دنیا پھٹے ہوئے گیند کی طرح ہے. گیند ہے، استعمال سے پھٹ گیا ہے، اوپر اس میں پہاڑ ہیں، لیکن پھٹے ہوئے گیند کی طرح ہے. اب یہ سب اندازے سے معلوم کرتا رہا نا. اب جا کے جو اس نے دوربین سے دیکھ لیا اوپر جا کر راکٹ سے، تو اس کو نئی بات معلوم ہوئی. تو اب یہ چیز مشاہدے سے حاصل ہوئی یقینی چیز ہے. اس طرح سائنس نے برابر ترقی کی ہے اور اس کے تجربات بدلتے رہے ہیں. جو معلومات اس کی اندازے سے تھیں ان میں تبدیلی ہوتی رہی، لیکن جو معلومات مشاہدے میں آ گئی وہ یقینی ہو گئی، وہ علم میں آ گئی. تو علم اور اندازے دونوں کا فرق سمجھ لیجیے. تو ہمیں جو مذہبی معلومات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں وہ قطعی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہر چیز کو بنایا ہے اس سے زیادہ کون جانتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو. اب وہ اگر کسی چیز کو کہتا ہے کہ فلاں چیز ایسی ہے یا ہوگا، فلاں چیز یہ ہوگی، تو اب وہ علم میں داخل ہے. چاہے وہ لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کو جو کہیں، لیکن حقیقت میں وہ علم میں داخل ہے، اس لیے کہ بنانے والا بتا رہا ہے کہ یہ ایسی ہے. جو جس نے بنایا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایسی ہے، تو اس کے بعد اب اس میں شبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا. یہ نہیں ہے کہ تم جو پیدا ہو گئے جیسے کوئی چیز لوٹتی ہوئی چلی گئی کہیں. اس سب اوپر کے بنائے ہوئے نظام سے ہوا ہے، اور اس نے انسان کو باقاعدہ پیدا کیا اور اس کو وہ خصوصیات دی جن خصوصیات کو استعمال کرنے کا حکم ہے، عقل کو استعمال کرنے کا حکم ہے، علم سے فائدہ اٹھانے اور علم کو حاصل کرنے کا حکم ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہم کو دیا ہی، اور کیوں دیا کہ اس سے ہم حقیقتوں کو جانیں اور ان حقیقتوں کے مطابق اپنی زندگی کو لگائیں. جتنی عمر اللہ نے دی ہے اس عمر کو ہم اس مقصد میں صرف کریں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور وہ مقصد انسان کو معلوم ہو جاتا ہے. اور خود قرآن و حدیث میں بتایا گیا، جو بھی انسان نے بہت کچھ اس کو اپنے تجربے سے اپنے غور و فکر سے سمجھا ہے.
کہ انسان کو جانوروں سے برتر ہونا چاہیے، پہلی بات یہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو برتر بنایا ہے۔ اگر ہم بالکل جانور جیسے باتوں پر اکتفا کر لیں گے، جانور جس طرح کافی سمجھ لیتا ہے اپنے لیے، اگر ہم اسی طرح کافی سمجھ لیں گے، بس ہمیں کچھ نہیں، راحت سے رہنا، ہمیں اچھا مکان مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے، اور ہمیں زندگی کی جو ضروریات ہیں ساری حاصل ہو جائیں، بس ہم ٹھیک ہیں، ہم کافی خوش۔ یہ تو انسان والی بات نہیں ہے، انسان کو اس سے بلند ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں تو حاصل ہوں گی ہی، اور حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کو اپنے میں طاقت کو رکھنے کے لیے، صلاحیت کو رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم کو حاصل نہیں تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس کام کے لیے ہم کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ہم انسان کو کیا، انسانیت کو کیا دے سکتے ہیں، انسانیت کو ہم کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم کیا اضافہ کر سکتے ہیں اس کائنات میں، ہم کیا اضافہ کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو کیا دے کے جائیں گے، کیا کر کے جائیں گے، جس کو دنیا والے بھی مانیں گے، لیکن اصل تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کو محض آرام کے ساتھ گزار کے ہم ختم کر کے نہیں آئے۔ ہم نے کیا کر کے آئے اس کا ہمارا کوئی جواب نہیں۔ ہاں، ہم کھا پی کر راحت کے ساتھ رہ کر آ گئے، اور اس کے لیے جتنے ہم کو وسائل کی ضرورت تھی، وسائل بھی ہم نے حاصل کیے اور فائدہ اٹھایا۔ فائدہ کاہے کو اٹھایا؟ اپنے جسم کو آرام پہنچایا اور اپنے دل کو آرام پہنچایا؟ نہیں، یہ تو سچی بات ہے، انسان کے مقام سے گھٹیا بات۔ انسان کو کوئی بڑا کام کرنا چاہیے جس کو دنیا ہی مانے کہ بھائی انہوں نے تو بڑا اضافہ کیا۔ خود سائنس کے اندر جن لوگوں نے ایسی تحقیقات کی کہ جس سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑا کام، انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، وہ چیزیں معلوم کر لی کہ جن کے معلوم کرنے سے دنیا بدل گئی۔ یہ سارا تمدن اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ معلومات حاصل نہ کی جاتی تو یہ تمدن بنتا، انسان اس طرح سیدھا سادہ زندگی گزارتا ہے جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہمیں اسلام اس سے بھی بلند چیز بتاتا ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہ راحت کی جو چیزیں ہیں اور فائدے کی جو چیزیں ہیں، جسمانی فائدے کی جو چیزیں ہیں، دل کے فائدے کی جو چیزیں ہیں، دماغ کے فائدے کی جو چیزیں ہیں، ان کو ہم حاصل کر لیں، زیادہ زیادہ ان سے فائدہ اٹھائیں، یہ نہیں، اس سے یہ تو ہے صحیح، لیکن انسان اس سے بلند ہے، اس سے بھی اونچا اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کام کر کے جائے جو عام طور پر کوئی کر نہیں پاتا۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان کی اس دنیا میں ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر صرف جانوروں میں سے ایک قسم کا نیا جانور، ترقی یافتہ جانور پیدا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں۔ انسان ترقی یافتہ جانور نہیں ہے، انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا ہے، اس کو اپنا نائب قرار دیا ہے کہ انسان کو جو پیدا کیا اللہ نے، تو کہا، فرشتوں سے کہا کہ ہم ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہماری نائب ہوگی، ہماری نیابت کرے گی، یعنی وہ کام انجام دے گی جو اصل چاہتا ہے کہ انجام دے۔ مثلا بادشاہ وزیر مقرر کرتا ہے تاکہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق وہ ملک کا نظام چلائے، تو وہ ملک کا جو نظام چلاتا ہے وہ بادشاہ کی طرف سے نمائندہ ہو کر چلاتا ہے، وہ حکم وہ نظام بادشاہی کا ہوتا ہے، لیکن اس سے چلوا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہماری نیابت کرے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس مقصد کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نیابت، جو خلیفہ ہونے کا، ہم اس مقام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اس مقام سے کتنی دور ہیں، ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں، دنیا کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہم کیا حالات میں کیا تبدیلی لا رہے ہیں، ہم کیا بلندی پیدا کر رہے ہیں۔
اور یہ کہ ہم اگر صرف جسم کے فائدے تک اپنے کو محدود رکھیں گے تو ہم بلندی سے پستی کی طرف چلے گئے، یعنی ہم وہ کرنے لگے دوسری مخلوقات کرتی ہیں۔ دوسری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب نہیں بنایا، اور ان کو ان کے لیے نہیں پیدا کیا، ان کو انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ یعنی دوسری مخلوقات، نباتات، جمادات، یہ ساری جو سائنس کے ذریعے سے جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنائی کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اور علم ہم کو علم کی صلاحیت دی کہ ہم اس کے ذریعے سے معلوم کریں ساری چیزیں، تحقیق کر کے معلوم کریں کون سی چیز ہمارے لیے کہاں تک مفید ہے، کس چیز سے کیا فائدہ ہے، کون سی چیز ہماری زندگی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ سائنس یہی تو کر رہی ہے، ہمارے فائدے کی چیزیں معلوم کر رہی ہے اس کائنات میں، جو ہے درختوں میں، زمین کے اندر اور مٹی کے اندر، اور یہ پیٹرول نکل رہا ہے، اگر معلومات اس کی انکشاف نہ ہوتا ہے زمین کے اندر پیٹرول جیسی چیز ہے، پیٹرولیم جیسی چیز ہے جس سے یہ فائدے ہو سکتے ہیں، تو ہم پیٹرولیم کے جو فوائد نہیں حاصل کر سکتے تھے، کتنی ہماری ترقی رک جاتی اگر پیٹرولیم نہ نکلتا، یا یہ اگر ہم یہ بجلی کا یعنی کرنٹ کا اگر یہ اس کی حقیقت نہ معلوم کرتے، اس کا علم نہ حاصل کرتے، تو یہ جو ہمارا سارا نظام کرنٹ کو چل رہا ہے، یہ اس پر بجلی کے نظام پر چل رہا ہے، تو یہ سب معلومات، یہ چیزیں ہم کو حاصل نہ ہوتی۔ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی، اور ہم کو اس کا اختیار دیا کہ ہم اسے استعمال کریں۔ ہمارے لیے جب بنائی ہے تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارے استعمال کے لیے بنائی، یہ سب صحیح ہے، لیکن ہم کو کیوں اللہ نے بنایا؟ اللہ نے ہم کو کیوں بنایا؟ ان چیزوں کو تو ہمارے لیے بنایا ہے، ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں جو ہم سائنس کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں، اور سائنس کے ذریعے سے ہم برابر معلوم کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم کو اللہ نے کیوں بنایا؟ اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اور صاف اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو بیکار نہیں پیدا کیا تم کو ہم نے، اور ہمارے پاس تم آؤ گے، یعنی جواب دہی کرنی پڑے گی کہ تمہیں مزدور کو جس کام کے لیے لگایا گیا مزدور نے وہ کام کیا یا نہیں کیا، اب وہ اجرت کا مستحق ہے یا نہیں، یہ سیدھا سیدھا مسئلہ یہی ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو پیدا کیا اللہ نے، تو ایسا نہیں ہے کہ پیدا اس لیے کیا جس طرح کوئی ایک پتھر لے کر اس سے ایک مورتی بنا دے، یہ تو انسان کرتا ہے، مورتی بناتا ہے یا کوئی چیز بناتا ہے، جان نہیں ڈال سکتا، جان نہیں ڈال سکتا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو یا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، جب موت آ جاتی ہے تو وہ موت کو ہٹا نہیں سکتا، وہ جان نہیں ڈال سکتا۔ اگر جان ڈال سکتا ہوتا، پتھر میں جان ڈالنا تو کیا، اپنے بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے حاکم، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کا وقت آ جاتا ہے اس کو جان نہیں ڈال سکتا، اس کو دفع نہیں کرنا پڑتا۔ ایک مثال بھی نہیں ملے گی، ایک مثال بھی نہیں ملے گی پوری تاریخ انسانی میں کہ انسان نے کسی کی جان ڈال دی۔ ہم تو اتنے مجبور ہیں کہ جو چیز اللہ نے ہم کو نہیں دی وہ ہم نہیں حاصل کر سکتے، ہماری ساری عقل بیکار، سارا صحیح ناکام، جو اللہ نے نہیں دیا وہ ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، ہم میں جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی، کتنی عقل رکھی، کتنا علم رکھا، کتنی صلاحیت رکھی، وہ سب اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ نے کیوں رکھی؟ تاکہ ہم اسے استعمال کریں۔ جس طرح درخت کیوں بنایا اللہ نے؟ تاکہ ہم درختوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جانور کیوں پیدا کیے؟ تاکہ جانوروں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہ سب جمادات جو ہیں، یہ سب سائنسی معلومات جو ہیں، بجلی ہے، پیٹرولیم ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب یوں ہی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی تاکہ ان سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ان سے فائدہ اٹھانا بالکل صحیح، جائز، بلکہ ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سب چیزیں بنائیں، لیکن ہم کو کیوں بنایا؟
ہم کو یہ اتنی اہمیت کیوں دی کہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائیں، اور ہم کو مزید یہ صلاحیت دی، عقل دی اور علم کی صلاحیت دی، یہ دوسروں کو نہیں دی؟ کیوں کیا؟ یہ کیوں کا جواب معلوم کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا. اب یہ ہے کہ ہر شخص سوچنے کی بات ہے کہ اس میں جو صلاحیتیں ہیں کیا ہیں، اور علم کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے جو اس نے معلومات حاصل کی ہیں، جو چیزیں، وہ کیا ہیں، اور کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس کا دائرۂ عمل کیا ہو سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے. مثلا ایک شخص اچھلتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کتنا اچھل سکتا ہے. اتنا اچھل سکتا ہے کہ 3-4 میٹر اوپر تک چلا جائے، یا کتنا؟ اپنی اگر طاقت کا اندازہ لگانا چاہے گا آدمی تو دیکھے گا ہم کتنا اچھل سکتے ہیں، کتنا کود سکتے ہیں. ہم اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگائیں کہ ہم میں اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں. جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صلاحیتیں ہیں، تو اب یہ کہ ہماری یہ صلاحیتیں اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ ان کو ہم استعمال کریں، بیکار نہیں پیدا کیا. ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے پیدا کیا جو اللہ نے ہم میں رکھی ہیں. اور کاہے کے لیے؟ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا، ان کے فائدے کے لیے ہم استعمال کریں گے. ہم اس سے بلند چیز کے لیے استعمال کریں گے. ان سے تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم فائدہ کس کو پہنچا رہے ہیں؟ جانور جو ہیں وہ ہم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں. درخت ہیں، ان سے ہم پھل حاصل کرتے ہیں اور غلہ ہم پیدا کرتے ہیں زمین سے، تو زمین بھی اپنا فرض پورا کر رہی ہے، مقصد پورا کر رہی ہے، اور یہ درخت بھی مقصد پورا کر رہے ہیں. ان کو اسی لیے پیدا کیا گیا. ہم کو کسی لیے پیدا کیا؟ کھائیں پیئیں چلے جائیں دنیا سے. اسی پر تنقید کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی جو گورنمنٹ کے ملازم تھے، بڑے یعنی IAS شدہ کے آدمی تھے، انہوں نے ان چیزوں کا مذاق اڑایا جو ایسی چیزیں. وہ کہنے لگے کیا بتائیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، BA ہوئے، نوکر ہوئے، پنشن ملی پھر مر گئے. یعنی پوچھا جائے کہ یہ انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں، تو کہتے ہیں یہ اتنی چیز بتا سکتے ہیں، سارا بتا نہیں سکتے. کہ کوشش کر تعلیم حاصل کی، کوشش کر کے BA ہوئی، BA ہونے کے بعد کوشش کی، ملازمت مل گئی، ملازم ہو گئے، اور ملازمت کی مدت پوری ہوئی تو اب کیا ہوا؟ پنشن مل گئی، اب پنشن بیٹھ کھا رہے ہیں اور پھر مر گئے. تو یہ نہیں. ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا، ہمارا کیا مقصد ہے. ہم اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ نے ہم کو دی ہیں وہ ہم کاہے میں صرف کر سکتے ہیں. صرف اپنے جسم کے آرام کے لیے صرف کریں گے، صرف اس لیے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے؟ نہیں، اونچا مقصد ہونا چاہیے. پیٹ ضرور بھرے، اپنی ضرورتیں ضرور پوری کیجیے. اور یہ سب اللہ نے سب آپ ہی کے لیے پیدا کیا ہے. درخت ہیں، زمین ہے، اور یہ زمین کے اندر کے سارے خزانے سب آپ ہی کے لیے. ضرورت کو استعمال کیجیے، یہ آپ کے ہیں. اللہ نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے، لیکن آپ مقصد کیا ہے؟ کوئی شخص یہاں اجنبی آدمی آتا، صحیح ہے، کیسے آئے؟ مطلب آپ کیوں آئے یہاں آئے؟ عجب آدمی یہاں اندر کیوں گھس آیا؟ بھائی جب کوئی مقصد نہیں، کسی سے ملنا نہیں، کسی سے کچھ پوچھنا نہیں، تو یہ اندر کیوں آیا؟ تعجب کریں نہیں کریں گے؟ عجیب آدمی، معلوم تھا کوئی گڑبڑ ہے، اس کی نیت تھوڑا معلوم ہوتی، یوں ہی کوئی نہیں آ جاتا. کہیں گے نا. تو مقصد تو ہر چیز کا ہوتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم کیسے معلوم کریں گے؟ اس میں اپنی عقل کو بھی استعمال کریں گے، علم کو بھی استعمال کریں گے. اور علم کو خاص کر وہ علم جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو ہمارے مشاہدے سے نہیں ہم کو حاصل ہو سکتا تھا، ہمارے تجربے سے نہیں حاصل ہو سکتا تھا، وہ ہم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے، جو خالق ہے، جس نے ہم کو بنایا اور جس نے سب کچھ بنایا.
ہم اس علم سے فائدہ اٹھائیں. یعنی جو قرآن نے حدیث نے جو ہم کو بتایا ہے، جو ہم اپنے تجربے سے نہیں معلوم کر سکتے تھے، اپنے مشاہدے سے نہیں معلوم کر سکتے تھے، تو ہم اس سے ہم نے معلوم کیا جو ہم سے بڑا ہے. ہم انسانوں کی کوشش سے جتنا معلوم ہو سکتا تھا وہ تو ہم معلوم کر لیں گے، انسانوں سے پوچھ کر، اساتذہ سے، کالج سے، یہ کلاسز سے، یہ جو یہ کریکلم ہے جو اس کا تعلیم کا، اس سے معلوم کر لیں گے. ایکسٹرا جو ہمارے کالج میں یا ہمارے اسکول میں ہیں ان سے ہم معلوم کر لیں گے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جو انسان کی بس سے باہر ہے، جو اس سے آگے کا ہے علم، وہ ہم کہتے وہ ہمیں اللہ ہی سے معلوم کرنا. تو ایک بڑی بات جو ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے مقصد کو بھی سمجھیں اور اس مقصد کے تابع بنائیں اپنی ساری کوششوں کو، تاکہ آپ اس دنیا میں کچھ کر کے جائیں. اس دنیا میں اس طرح نہ جائیں جیسے اکبر الاوانی نے کہہ دیا کہ آپ سوچتے رہیں کہ ہم کیا بات بتائیں کہ ہم نے کیا کیا. جو سب کر رہے ہیں وہی کیا کرتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کو صحیح صرف کرنا. جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو امتیازی صلاحیتیں دی ہیں علم اور عقل کی، اس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ سوچئے جو آپ کر سکتے ہیں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. مطلب مقصد طے کرنا بہت ضروری ہے. جب تعلیم آدمی شروع کرے، تعلیم کیونکہ ذریعہ ہے معلومات کے حصول کا، زندگی کی معلومات، آگے کی معلومات، پیچھے کی معلومات، ماضی کے متعلق پاسٹ میں جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی معلومات ہم حاصل کرتے ہیں تاکہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں کہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے پہلے کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا معلوم کر لی تھی، کتابوں میں موجود ہیں، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اور اب اس وقت ہم اور کیا معلوم کر سکتے ہیں، جو معلوم کر رہے ہیں سب، تو ہم وہ معلومات اکٹھا کر لیں گے. اور اسی لیے مدرسے قائم ہوتے ہیں، اسی لیے اسکول اور کالج قائم ہوتے ہیں، اسکیاں قائم ہوتی ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ معلومات حاصل کر لیں گے جو زندگی کی معلومات ہیں. لیکن ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ معلومات کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کیونکہ جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور یہ کہ وہ مقصد ہمارا اونچا ہو، بلند ہونا چاہیے، جو انسان کی سطح کا، جو انسان کے لائق ہو. وہ عام مخلوقات کے لائق اگر ہے تو ہر جانور کھا پی کے زندگی گزار لیتا ہے، ہر جانور اپنے جسمانی ضرورت پوری کر لیتا ہے. اس کا گھٹیا صحیح لیکن کرتا ہے. تالاب میں پانی پی لے گا، منہ اٹھا کے درخت پتے کھا لے گا، گھاس کھا لے گا، خوش رہے گا اس میں، اس لیے کہ اس کی ضرورت پوری ہوگی. تو ہم اس سے اور اچھی چیز کھاتے ہیں، لیکن ہے تو وہی عمل جو جانور کر رہا ہے. ہمیں اس سے اونچا ہونا ہے. ہم کو ایسا کوئی کام کر کے جانا چاہیے کہ معلوم ہو کہ واقعی انہوں نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو صحیح استعمال کیا، اپنی عقل کو صحیح استعمال کیا، اپنے علم کو صحیح استعمال کیا، کچھ کر کے. اور حدیث و قرآن کو ہم جب اس پر یقین رکھتے ہیں تو ہم سمجھیں کہ اس نے جو ہم کو بتایا ہے وہ صحیح، وہ پکا علم ہے. اس علم میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا. یہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس میں تو تبدیلی ہو جاتی ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ کو مثال دی زمین کے کرے کی. اور آپ دیکھیں سائنس نے جتنی تحقیقات کی ہیں اس میں تبدیلیاں آتی رہیں گی. انسان ایسا نہیں ہے کہ مکمل اس نے کر لیا ہے. اور دنیا میں ابھی بہت حقائق ہیں جن کو معلوم کرنا ہے، اور برابر انسان لگا ہوا ہے، نئی نئی چیزیں معلوم کر رہا ہے، پھر ان میں تبدیلی بھی ہوتی ہے. لیکن جو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معلوم ہوا ہے وہ پکا ہی ہے. اور اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا اگر اللہ اور رسول پر یقین نہیں رکھتا. وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ تمہارا مقصد اس سے بلند ہے، ہم نے تمہارے کھانے پینے کا انتظام تو کر دیا ہے، ساری چیزیں جو تمہاری ضرورت کی ہیں وہ ہم نے رکھ دی ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تمہاری جو ضرورت تھی ہم نے زمین میں رکھ دی ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ، تم نے جو سوال کیا ہے، یعنی تمہاری ضرورت، تمہارے جسم کا جو سوال ہے وہ سب ہم نے بنا دیا ہے، رکھ دیا ہے. اس کو معلوم کرو، استعمال کرو. اور فرمایا وہیں تو نعمت اللہ اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں زمین میں اور یہ فضا میں اور چیزوں میں کہ اگر آپ شمار کریں اللہ کی نعمتوں کا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں تو لا تحصوها، تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ ہے. سائنس کی معلومات جو ہیں، سائنس کی جو تحقیقات ہیں کتنی ہیں کہ آپ جتنی معلوم ہو چکی ہیں ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے آپ، اتنی ہے. اللہ تعالیٰ خود ہمارا شمار کرو تو نہیں شمار کرو گے اللہ کی نعمتوں کو. اور فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا زیادتی کرنے والا ہے. یعنی ہم نے اتنی نعمتیں دی، اتنی سہولتیں دی کہ ہر چیز انسان کو ضرورت کی مل رہی ہے، مل سکتی ہے کوشش کرنے سے. موجود اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ نے اگر پانی نہیں زمین میں پہنچایا تو آپ پانی کہاں سے لائیں گے؟ ہے قرآن مجید میں کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی تم کو نہ دے، آسمان سے نہ برسائے تو پانی کہاں سے لاؤ گے بتاؤ؟ ہے ہمارے اسی ملک میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بارش نہیں ہوئی تو لوگ 1-1 میل 2-2 میل پانی لینے کے لیے جاتے تھے اور اس پر آپس میں لڑائی ہوتی تھی اور قتل ہوتے تھے. یہ گجرات میں ہوا، شمالی گجرات میں ہوا ہے. تو اللہ پانی روک دے تو کہاں سے پانی آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اتنی نعمتیں تم کو دی ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی ہی روک لے تو کہاں سے لاؤ گے پانی بتاؤ؟ تو اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم کو بتایا ہے کہ تم کو ہماری خلافت کرنی ہے، ہماری نیابت کرنی ہے. یعنی کیا؟ بھائی بادشاہ کی نیابت جو وزیر کرتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ جو بادشاہ کا جو کہنا ہے، جو اس کا جو چاہتا ہے وہ اس کو آپ نافذ کیجیے. یہی ہے. تو ہمیں انسان کو وہ بات پوری کرنی ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے ہم کو جس چیز کا اللہ نے ذمہ دار بنایا، مکلف بنایا، اور فرمایا کہ رزق کو ہم دیتے ہیں، اس کی تمہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ تو اپنے مقصد کو دیکھو، تم کس لیے پیدا کیا گیا اور تمہیں کیا کرنا ہے، اس کی فکر زیادہ کرو. یہ تمہارے جسم کی ضروریات تو پوری ہو جائیں گی، ہم نے انتظام کر دیا ہے، اس کے لیے تھوڑی کوشش کافی ہوگی، لیکن اصل مقصد کو تو دیکھو. تو اس میں کم سے کم یہ بات ہے کہ ہمیں ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا صلاحیتیں دی ہیں اور کہاں ہم کیا کر سکتے ہیں، انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اللہ کے جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ہم کہاں تک پورا کر سکتے ہیں. ہم کامیاب انسان کیسے اپنے کو ثابت کر سکتے ہیں، ہم اپنے کو برتر مخلوق کیسے ثابت کر سکتے ہیں. صرف کھانے پینے میں برتر مخلوق نہیں ثابت ہو سکتے، ہم سب کی طرح ہو جائیں گے. ہم برتن مخلوق ہیں تو برتن مخلوق کیسے اپنے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں، کیا کام ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں جو اور دوسری مخلوقات نہیں کر سکتی. تو یہ چیز میں اپنے تعلیمی نظام میں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے آپ زمین ٹہل رہے ہیں، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. بخول شخص اور مولانا فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آپ یہاں کیسے تم آئے پڑھنے؟ نہیں ہوا ٹہلتے ہوئے آ گئے. کہیں جانا تھا یہاں جیسے کوئی جیسے مثال دی، کوئی کمرے میں اجنبی آ جائے تو ہر شخص سوچے گا یہ کیوں آیا ہے، کون ہے. اب اس سے پوچھتے ہیں کیوں آئے؟ نہیں وہیں آ گئے. تو کوئی وہیں نہیں آتا. تو ہم اس دنیا میں یوں ہی نہیں آئے، یہ سمجھ لیجیے. بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم نے اپنی زندگی ایسی بنا رکھی ہے کہ ہم دنیا میں یوں ہی آ گئے، جیسے کمرے ہو کے آدمی آ جائے. نہیں یوں ہی نہیں آئے. ہم چاہے بھول گئے ہوں اس بات کو کہ ہم کیوں آئے ہیں اس کمرے میں، لیکن ہم کمرے میں کسی وجہ سے آئے. ہم اس دنیا میں کسی وجہ سے آئے. وجہ کیا ہے؟